نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا کے بعد تمام تر تعریفات تسبیحات تکبیرات تحلیلات اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو ساری کائنات کا نظام تنہا اکیلے اور یکتا چلانے والا ہے، جس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی ہم سفر، نہ کوئی شریک اور نہ کوئی پارٹنر ہے، وہ ازل سے ابد تلک یکتا اکیلا اور تنہا ہے اور ابد تلک تنہا رہے گا۔ اور درود و سلام آمنہ کے لال امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا پر۔ محترم سامعین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے، وہ اعضائے بدن ہوں یا حیات و زندگی، وہ دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیتیں ہوں یا مال و منال، معقولات و مشروبات ہوں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ کسب معاش اور تجارت و صنعت کے ذریعے انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اس کو ملتا ہے، اور اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر، اس کے نصیب میں اللہ رب العالمین نے لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے حاصل کرے۔
ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر اس کے نصیب میں رب العالمین نے لکھا ہوتا ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک جیسا کاروبار کرنے والے دو اشخاص نفع اور نتیجے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور دوسرا نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک جیسا سفر دو شخص کرتے ہیں، ایک کو اس سفر میں فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا جمع پونجی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے، اور جو مقدر جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، مقدر سے زیادہ نہیں، نصیب سے کم نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جائز ذریعے سے رزق تلاش کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال پر اجر عظیم جنات نعیم کا وعدہ کرتا ہے جو اس کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال جب اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کی بچھاڑ فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آج جو خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز شرائط قبولیت برائے صدقات بیان کی جائیں گی۔ جس طرح دیگر اعمال ہیں ان کے لیے آداب و شروط ہے، نماز ہے وہ طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر، صفائی کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو صدقات، زکوٰۃ، عطیات وغیرہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ان کے بھی کچھ آداب، کچھ شروط ہیں جن کے بغیر کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی زکوٰۃ، کوئی بھی خیرات اللہ کے ہم قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان نہیں جتلانا۔ ایک تو احسان جتلانے سے صدقہ و خیرات کا جو اجر و ثواب ہے وہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اے ایمان والو احسان جتلا کر اپنے صدقات، عطیات ضائع اور برباد نہ کرو۔ اور دوسرا احسان جتلانا اس قدر بڑا جرم ہے، اس قدر بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی 4 سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ جو انسان کسی پر صدقہ کرتا ہے، کسی پر خیرات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ احسان جتلاتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے 4 سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 بد نصیب بدبخت انسان ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، ولا یزکیہم، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک ترین عذاب ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ناکام خسارے والے لوگ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 المسبل، وہ انسان جو تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، وعنف کے ساتھ اپنی شلوار، اپنی تہبند، اپنی چادر زمین پر لٹکاتا ہے۔ اور نمبر 2 والمنان، وہ انسان جو صدقہ و خیرات کر کے اس کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ اور نمبر 3 والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ یہ 3 ایسے بدنصیب ہیں، ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 4 سزاؤں سے ہم کنار فرمائے گا، اور ایک سے ایک بڑھ کر سزا ہے۔ جس انسان کی طرف اللہ نظر رحمت نہ کرے، جس سے گناہوں سے پاک نہ کرے، اور جس کے لیے دردناک ترین عذاب ہو، اس سے بڑا بدبخت بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس میں سے ایک والمنان،
صدقات، خیرات، عطیات کے بعد احسان جتلانا۔ بظاہر احسان جتلانا ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک احسان جتلانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی معاملہ ہے، رفع دفع ہو جائے گا، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس کو بالکل حقیر ترین گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ کسی پر کوئی صدقہ کیا، کسی پر کوئی احسان کیا، کسی پر کوئی عطیات وغیرہ نچھاور کی اور اس کے بعد احسان نہ جتلانا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ احسان جتلانا یہ تو معمول بن چکا ہے لوگوں کا، کہ کسی پر صدقہ کیا اس کے بعد احسان جتلایا، کہ تیرے پاس کچھ نہیں تھا میں نے تجھے مال دیا، تو غریب تھا، محتاج تھا، لیکن میں نے تو تیری مدد کی، فلاں مقام پر تو مصیبت میں گھرا ہوا تھا، فلاں مقام پر تو پریشان تھا، میں نے تیری مدد کی، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے جگہ دی، میں نے تجھے نوکری دی، فلاں فلاں۔ احسان جتلانا ہے۔ اب اگر یہ احسان جتلایا ہے تو وہ سمجھ لے کہ جو کچھ اس نے نیکیاں کی ہیں وہ تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ کے ہاں یہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں، یہ نیکیاں ریجیکٹ ہو چکی ہیں۔ حالانکہ احسان کس بات کا؟ احسان کس بات کا جتلایا جاتا ہے؟ جب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا اور پھر اللہ ہی کے راستے میں خرچ کیا، پھر احسان کس بات کا؟ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ چاہے تو شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دے، وہ چاہے فقیر کو غنی، غنی کو فقیر بنا دے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ آج کرسیوں پہ راج کرنے والے کل زمین بوس ہو جاتے ہیں، آج بھیک مانگنے والے اور مشکل سے گزر بسر کرنے والے کل کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام، یہ دن، یہ مہینے، یہ سال، یہ لوگوں کے درمیان گردش کر رہے ہوتے ہیں، ہر انسان کو آزما رہے ہیں، ہر انسان کی حالت بدل جا رہی ہوتی ہے۔ ایسا مت سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا، عہدہ، منصب و شہرت سے نوازا ہے تو آپ اس کا ناجائز استعمال کریں، لوگوں پر روب جاڑیں اور اس مال کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غرباء اور مساکین کو تنگ کریں۔ ایسا نہ کریں، اس میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا، جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دو، پھر اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو بڑھا چڑھا کر اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ نمبر 2، صدقہ و خیرات کر کے صدقہ لینے والے کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ تکلیف دینے کے مختلف انداز ہیں۔ صدقہ و خیرات کر کے مفادات حاصل کرنا، صدقہ و خیرات کر کے مجلس میں اس کی بے عزتی کرنا، اس کی سفید پوشی سے پردہ اٹھانا، اس کے فقر و فاقہ کو برے انداز میں بیان کرنا، جب کوئی مجبور اور سائل آ جائے تو اسے دیکھ کر منہ مسولنا، کڑوی کڑوی بری بری باتیں سنانا، یہ سب تکلیف دینے کے مختلف انداز ہیں۔ یہ ایذاء رسانی صدقہ و خیرات کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سائل، کوئی مانگنے والا وہ حقدار نہیں ہے، وہ نہ حق مانگ رہا ہے، تب بھی شریعت نے آپ کو حکم نہیں دیا کہ آپ اسے ڈانٹیں، تب بھی شریعت آپ کو منع کرتی ہے کہ اسے کسی صورت میں ڈانٹنا نہیں، اسے برا بھلا نہیں کہنا، اسے مارنا نہیں، اسے پیٹنا نہیں، اسے دھتکارنا نہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکو۔ اگر وہ حقدار نہیں ہے تو تب بھی آپ نے جھڑکنا نہیں، تب بھی آپ نے ڈانٹنا نہیں، تب بھی آپ نے برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ اگر سمجھانا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے، وہ حقداروں کا حق مار رہا ہے، تو پھر آپ اسے تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں، پیار و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اسے سمجھائیں کہ یہ لوگوں کا حق ہے، آپ نہ کھائیں، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کریں، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کریں، اس لیے کہ سائل کو کسی قسم کی تکلیف دینے سے سب کا خیرات برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور سائل کی سخت کلامی اور اصرار کو معاف کر دینا اس صدقہ، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دینا مقصود ہے۔ اچھی بات کہنا،
بھلی بات کہہ دو اسے، لیکن سائل کے ساتھ سخت کلامی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ وہ جو اصرار کر رہا ہے، وہ جو چمٹ کر مانگ رہا ہے، وہ جو آہو بکا کر کے مانگ رہا ہے، اسے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کچھ پیسے دیں اور اس کے بعد اسے ماریں، اسے دھتکاریں کہ دفع ہو جاؤ، آج کے بعد یہاں مجھے نظر نہ آؤ۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے اچھی بات کہیں۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کہنا صدقہ کرنے کے مترادف ہے۔ جس نے اچھی بات کہی، اچھی بات بتلائی، گویا اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، نو مسلم تھا، زور سے چادر کھینچی اور سخت الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ علیہ السلام کی گردن مبارک پر نشانات پڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اسے معاف فرما دیا جائے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلم کے لیے بہترین نمونہ پیش فرمایا کہ آپ نے سائل کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ وہاں سائل سخت کلامی کے ساتھ سوال کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک زور سے کھینچی اس نے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشانات پڑ گئے، لیکن آپ نے اسے دھتکارا نہیں، آپ نے اسے مارا نہیں، برا بلا نہیں کہا، صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ اس کی آنکھوں سے دور کر دو، اس کو تمیز ہی نہیں ہے، اتنا بدتمیز انسان ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ مسکرا دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ اسے معاف فرما دیا جائے۔ یہ نمونہ، یہ اسوہ حسنہ میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے، کہ ہم نے سائل کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سائل کو، مانگنے والے کو دھتکارتے نہیں ہیں صرف، بلکہ مارتے ہیں، یہاں تک کہ گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ تو یہ انتہائی قبیح عمل ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں درگزر کر دینا چاہیے۔ ہم مسلم معاشرے کے فرد، ہمیں اسلام صبر و استقلال کی تاکید کرتا ہے، ہمیں برداشت سکھاتا ہے کہ ہم نے برداشت کرنا ہے، لیکن یہاں جو کوئی کمزور ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی بھی غلطی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بہت خوش نصیب سعادت مند ہیں کہ کوئی شخص آپ کی در پر آ رہا ہے، آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کتنے نصیبوں والے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا 1 روپیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ یہ نیکی میں نے کب کی تھی، اتنے پہاڑوں جیسی نیکی مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائے کہ فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر تو نے خالصتاً میری رضا کے لیے جو صدقہ کیا تھا، یہ وہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سائل کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب الاشعث مدفوع ولو اقسم علی اللہ لبرہ، کتنے ہی پراگندہ بالوں والے لوگ ہیں جنہیں لوگ حقیر جانتے ہوئے، کم تر جانتے ہوئے اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں، نہیں جانتے وہ کس قدر اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ پانے والے ہیں کہ رب الاشعث مدفوع ولو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر وہ وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس کی بد دعا کو قبول کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ہم تو نہیں جانتے کہ کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے۔ بعض صحیح معنوں میں حقدار ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، سخت مجبوریوں میں گرے ہوتے ہیں، نہ جانے کس پریشانی کس مصیبت نے آپ کے دروازے پہ دھتکارا، اور اگر آپ پھر اسے دھتکار دیں، اسے مارے پیٹیں، اگر وہ وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی قسم اٹھا لے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو برباد ہو جائے گا، تو اللہ کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے آپ کو برباد کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سائل کے ساتھ ایسے پیش آئیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پیش آئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سائل کے ساتھ ایسے پیش آئیں۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات قبول ہونے کی شرط ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں دیا جائے وہ نمود و نمائش، مدح و ستائش سے خالی ہونا چاہیے۔ ریاکاری، دکھلاوا اور شہرت پسندی سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے شہرت اور ریا کے لیے عمل کیا اسے صرف شہرت اور ریا ہی ملے گی، اس کے علاوہ اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، لوگوں کے سامنے سخی ہونا مقصود تھا کہ لوگ سمجھیں کہ بہت بڑا سخی ہے، اللہ کے راستے میں خوب بہانے والا ہے، اس کو شہرت مل گئی، اس کو ریا مل گئی، اس کے علاوہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں 3 بہترین اور افضل ترین اعمال بیان کر کے یہ سمجھایا گیا ہے۔ 3 بہترین افضل ترین اعمال بیان کیے گئے ہیں: شہادت فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، دین کی نشر و اشاعت۔ یہ انتہائی عظیم الشان اعمال ہیں، لیکن یہ بیان کر کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر ان 3 اعمال کے اندر بھی ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، شہرت پسندی آ جائے تو یہ تینوں اعمال بھی ضائع اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں شہادت فی سبیل اللہ بڑا بلند مقام مرتبہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، دین کی نشر و اشاعت، یہ انتہائی عظیم الشان اعمال ہیں۔ یہ اتنے عظیم الشان اعمال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی بدولت انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ریاکاری، دکھلاوا اس قدر مہلک گناہ ہے کہ ان تینوں کے اندر آ گیا تو ان تینوں کے اعمال بھی ظاہر میں برباد ہو گئے، ساری زندگی کی محنت برباد ہو، ساری زندگی جنگوں میں رہا، میدانوں میں رہا، لڑتا رہا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے شہید کے ہیں، تو یہ شہید ہونا اللہ کے حقام میں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح وہ دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کہ تو اللہ کے ہاں یہ اعمال قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ اپنے اعتبار سے بہت بلند اور مقام والے اعمال ہیں۔ لہذا صدقہ و خیرات کیجیے، اللہ کے راستے میں خوب مال پائیے، اللہ نے جو آپ کو حق حلال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن اس کا بنیادی مقصد صرف اللہ کی اطاعت، اس کا بنیادی مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو، للہیت کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھاوا مقصود نہ ہو، تو یہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار خاص میں قبول اور منظور فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی عادات اور صفات ہوا کرتی ہیں کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے، کسی قسم کا شکریہ نہیں چاہتے، ہم نے جو تم پر خرچ کیا ہے، جو تم پر صدقہ خیرات ہم کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، صرف اللہ کی خوشنودی ہے، اس کے دیدار کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ سے دنیاوی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں چاہیے ہمیں، ہم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ اللہ کی نیک اور صالح بندوں کا جو ہے یہ تذکرہ ہے کہ ان کی یہ عادات اور صفات ہوا کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو وہ اپنی بنیادی نیت کو درست کرتے ہیں اور اپنی نیت کو للہیت اور اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ کسی قسم کا اس کے اندر دکھلاوا، شہرت پسندی اور رکاری نہ آ جائے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے آواز ضائع اور برباد ہو گئے۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے کو ریاکاری اور دکھلاوے نے گھیر رکھا ہے، حتیٰ کہ خرچ وہاں کیا جاتا ہے جہاں ڈنڈورا پیٹا جائے، خرچ وہاں کیا جاتا ہے جہاں نعرے لگے جائیں، خرچ وہاں کیا جاتا ہے جہاں چند افراد دیکھنے والے ہوں، خرچ وہاں کیا جائے جہاں واہ واہ ہو، تاکہ لوگ کہیں چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے، راجہ صاحب نے، فلاں صاحب نے بہت مال اللہ کے راستے میں بہایا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ خرچ وہاں کہتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں تو بہت کم لوگ ہیں جو خرچ کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اعلانیہ اور جہری صدقہ کے مقابلے میں خفیہ، پوشیدہ، چھپا کر کیا گیا صدقہ کئی درجے زیادہ افضل ہے۔ چھپا کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، یہ اعلانیہ اور جہری صدقہ کے مقابلے میں کئی درجہ زیادہ فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے، مقام مرتبہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، جب عزیز و قارب روٹھ جائیں گے،
جب ماں باپ ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب انسان تنہا ہو جائے گا، ایک ایک نیکی کے لیے مدہوش سرگردہ گھوم رہا ہوگا، جب کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 7 خوش نصیب سعادت مند لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیب سعادت مند لوگ جو کل قیامت کے دن عظیم الشان پروٹوکول میں ہوں گے، ان میں سے ایک انسان وہ ہے، ایک خوش نصیب سعادت مند انسان وہ ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اتنا چھپا کر، اتنا خفیہ، اتنا پوشیدہ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے کہ جب انسان جتنا چھپا کر، جتنا خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی بلند مقام اور مرتبہ پاتا ہے، حتیٰ کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عظیم الشان پروٹوکول عطا فرمائے گا اور اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے کہ جب لوگ اپنے گناہوں میں پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، مدہوش ہوں گے، ہوش نہیں ہوگا لوگوں کو، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوش نصیب انسان کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، تو سوچیں اس کا کتنا بلند اور مقام و مرتبہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو بنیادی نیت کو درست کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اور کوشش یہ ہو کہ ہم خفیہ اور پوشیدہ صدقہ اللہ کے راستے میں اور جہاں تک حقدار ہوں ان تک اس مال کو پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے بدلے میں بڑا چڑھا کر عطا فرمائے۔ چوتھی شرط صدقہ قبول ہونے کی ہے کہ صرف رزق حلال ہے، حرام مال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک مال کو ہی پسند کرتا ہے، ناپاک مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ملاوٹ والے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ جو مال اللہ کے راستے میں دے رہے ہو اس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اگر ذرا برابر بھی حرام کی آمیزش آ گئی تو وہ مال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں، مال حرام میں سے صدقہ و خیرات قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جائز تجارت، حلال کاروبار اور حلال ذرا سے حاصل کردہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سود، جوئے، رشوت، ملاوٹ، ہیرا پھیری، دھوکہ، فراڈ سے حاصل کیا اور مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ لوگ جو لوگوں کی زمینوں پر قابض ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ناجائز ذریعے سے مال حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جو حرام طریقوں سے مال کماتے ہیں، وہ لوگ جو کسانوں کی زمین ہڑپ کر کے حرام زراعت سے مال حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے مالوں کو قابل قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کے ہاں یہ مال قابل قبول نہیں ہے۔ ایک طرف حرام کی کمائی ہے، لیکن دوسری طرف لمبے لمبے دسترخوان بچھا دیے، دوسری طرف لمبے چوڑے دسترخوان بچھا کر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ بہت بڑا عظیم کارنامہ کر رہا ہے۔ تو اسے یاد رکھ لینا چاہیے، یہ اربوں روپوں کی قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ 1 روپیہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو حلال کا ہو، وہ ان اربوں خربوں سے بہتر ہے جو حرام کے ہو۔ تو اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کیا جائے جو پاک ہو، اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کیا جائے جو حلال کا ہو۔ حرام مال جتنا مرضی بہا دو، اربوں روپے لگا دو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں، وہ ضائع، برباد اور رائے گاہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جو کچھ مال حاصل کریں وہ حق حلال کا حاصل کریں، جن ذرائع سے حاصل کریں وہ تمام ذریعے حلال کے ہونے چاہیے، اور حرام سے اجتناب کرتے ہوئے ہم مال حاصل کریں اور پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ قبول فرمائے۔ 5ویں شرط صدقہ و خیرات قبول ہونے کی ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے
وہ عمدہ اور معیاری ہونا چاہیے۔ نکما، گھٹیا، بوسیدہ مال اللہ کے قابل قبول نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے سپارے کے سب سے پہلے شروع میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جو چیز خود محبوب ہے، جو خود پسند کرتے ہو، وہ لوگوں کے لیے پسند کرو۔ جو لباس اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے غرباء، محتاج، تنگدست بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ جو کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ غریبوں کے لیے، تنگدستوں کے لیے پسند کرو، یتیموں بیواؤں کے لیے پسند کرو۔ ایسا نہیں کہ خود اعلیٰ قسم کے کھانے پسند کرتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن غرباء اور مساکین کو ہمیشہ دال اور روٹی پر رکھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ گیا، کل کی پڑی ہوئی دال ہے، کوئی سالن ہے جو آپ کھانا پسند نہیں کرتے، کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، چلو یہ ضائع ہو جائے گا، ایسا کرتے ہیں مانگنے والا آ گیا، اس کا کام تو چل جائے گا، تو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ تو یاد رکھیے ایسا کھانا دینے والا کل قیامت کے دن ایسا ہی کھانا بھائی اللہ کے راستے میں دے رہے آپ، غرباء اور مساکین پر احسان نہیں کر رہے، وہ اپنا نصیب اپنا مقدر لے کر آئے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے عمدہ اور معیاری مال خرچ کیجیے۔ اس میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کون ہیں؟ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب اللہ کے راستے میں دینا ہے تو بہترین دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت طیبہ پڑھی کہ سب سے زیادہ محبوب ترین جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں کہ یہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، ہمارے دل کے بہت قریب ہے، لہذا یہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو لباس ہم پہننا پسند نہیں کرتے، اب ہماری ٹھاٹ باٹ میں فرق آ جاتا ہے، ہم یہ لباس پسند نہیں کرتے لہذا یہ کوئی مانگنے والا ہے اسے دیتے۔ ایسا نہیں کرو۔ غرباء اور مساکین وہ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، تو آپ بڑے خوش نصیب سعادت والے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، انہیں بھی آزما رہا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی گڑی ہے یا آزمائش ہو رہی ہے، آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں مال دے کر بھی آزمایا جا رہا ہے، یا مال چھین کر بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مال دیتا ہوں انہیں، میرے راستے میں یہ کیسے خرچ کرتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، ان کے طور طریقے کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دروازے پر غریب بھیجتا ہے، پھر آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ یہ غرباء مساکین تنگدستوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ کہیں اکڑ، تکبر، غرور، معاونت تو نہیں آ گئی، لوگوں کو حقیر تو نہیں جان رہا۔ اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کو حقیر جانے، اگر کوئی انسان وہ کسی مسلمان کو حقیر جانتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جو مال اپنے لیے پسند کرو، جو کھانا اپنے لیے پسند کرو، جو لباس اپنے لیے پسند کرو، وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص ردی کھجورے مسجد میں لٹکا گیا اصحاب صفہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان ردی کھجوروں کو چھڑی مارتے ہیں، ردی کھجوریں لٹکائی ہوئی کسی نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان ردی کھجوروں کو چھڑی مارتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ردی کھجوریں لٹکانے والا کل قیامت کے دن ردی کھجوری ہی کھائے گا۔ آج اس نے اصحاب صفہ کے لیے وہ سیدھا گھٹیا ردی کھجوریں لٹکائی ہیں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ردی کھجوریں ہی کھلائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اللہ کے راستے میں گھٹیا مال دے دیا، وہ سیدھا مال دے دیا، ناکارہ مال دے دیا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ عمدہ مال عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج وہ ردی قسم کی کھجوریں اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اور یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مجھے کھجوروں کی سب سے بہترین قسم اجوا کھلائے گا۔ ایسا نہیں، جو مال اللہ کے راستے میں دو گے ایسا ہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو پھر اللہ کی شان کے مطابق مال دیجیے، پاک مال ہو، عمدہ معیاری اعلیٰ قسم کا مال اللہ کے راستے میں دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ وہ غفور و رحیم بادشاہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں
تو سب سے پہلے ہم دیکھیں آیا جو چیز ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یہ ہمیں پسند ہے یا نہیں؟ ہماری آل اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو کسی کو پسند ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں کہ آپ کو پسند نہیں، کسی اور کو پسند نہیں۔ آپ کے گھر میں سے کس کو پسند ہے؟ کسی کو تو پسند ہوگی، تو سمجھ لیجیے وہ آپ کی پسند ہے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آل اولاد اسے پکار رہی ہو، کوئی ادھر پاؤں مارا، کوئی ادھر، یہ میرے لائق نہیں ہے، میری شان کے مطابق نہیں ہے، میرے ساتھ یہ جیتا نہیں ہے، یہ کسی غریب کو دے دو، تو یہ رویہ درست نہیں۔ وہ مال اللہ کے راستے میں دو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ جو مال دے رہے ہو گویا آپ غریب کو نہیں دے رہے، وہ مال آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، یہ تجارت اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، تو پھر اللہ کی شان کے مطابق جو کچھ دیا جائے اللہ کی شان کے مطابق دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اللہ تبارک و تعالی قبول اور منظور فرمائے، جو کمی کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔